بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تتمہ بیان کے بارے میں، جس کو انگلش میں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک رپورٹ ضمنی ہے جس میں تتمہ بیان لکھا گیا ہے۔ اب یہ تتمہ بیان میں آپ کو پڑھ کر تو نہیں سناؤں گا، لیکن آپ کو یہ بتاؤں گا یہ اصل میں تتمہ بیان ہوتا کیا ہے، اس کو جو ہے کب لکھا جا سکتا ہے اور اس کی قانونی حیثیت کتنی ہے، اور یہ جو کمپلیننٹ ہے ایف آئی آر کے، جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہوتی ہے، اس کے لیے کس طرح فیٹل ہوتا ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے جو ہے نہ لکھا جائے، نہ لکھوایا جائے، اور اس کو کس طرح بینیفیشل بنایا جا سکتا ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے لکھا بھی جائے۔ کسی حد تک یہ ایف آئی آر کے متبادل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی کسی حد تک جو سپورٹ ہو سکتی ہے، لیکن عموماً اس کی سپورٹ نہیں ہوتی، چونکہ عموماً لوگ جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کو پراپر طریقے سے نہیں دیتے۔ اس کے بعد اس کا جو فائدہ ہے وہ ملزم کو کس طرح پہنچ سکتا ہے، اور کس طرح ہم اگر سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ دیں تو اس کو نان بینیفیشل بنایا جا سکتا ہے ایکیوز کے لیے، ملزم کے لیے، اور کچھ ایڈوائس بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے، اگر چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی سروسز حاصل کرنی ہے، چاہے وہ ڈرافٹنگ سے متعلق ہے، کوئی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، چاہے وہ ترجمہ سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ ٹرانسلیٹ کروانا ہے، سیل ڈیڈ ہے، رجسٹری ہے، فرد وغیرہ ہے، یا یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے اپلائی کروانا ہے، تو ہمارے گیون نمبر پر 030358299901 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک رپورٹ ضمنی ہے، بلکہ جو پوائنٹس میں نے لکھے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ یا تتمہ بیان ہوتا کیا ہے۔ ایف آئی آر درج کروا لی کسی بھی شخص نے کوئی ایف آئی آر درج کروا لی، لیکن اس میں جو ہے وہ نامزد ملزمان، یعنی جو نومینیٹ نہیں کیے گئے، نامعلوم افراد کے خلاف اس نے ایف آئی آر درج کروائی۔ اب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا ملزم تھا، اس کو کسی بھی سورس سے معلوم ہوتا ہے، تو وہ اس کو نام کو کس طرح نومینیٹ کر سکتا ہے تاکہ اس کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے، اس سے انٹروگیشن کی جا سکے، اس کو سزا دلوائی جا سکے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب اس کو تتمہ بیان کے ذریعے اس کو نومینیٹ کیا جاتا ہے۔ عموماً تو پولیس کو یہ بیان دیا جاتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص میرا ملزم ہے، اس ٹائم میں نہیں بتا سکا، کس وجہ سے نہیں بتا سکا، تو اب ہمیں پتہ چلا ہے فلاں شخص نے مجھے جو ہے یہ بتا۔ عموماً یہ روبری کے کیسز میں ہوتا ہے، ڈکیتی اگر کسی کے گھر میں ہوتی ہے تو نامعلوم ملزمان ہی آتے ہیں گھر میں اور ڈکیتی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کئیوں نے جو ہے اپنے فیس کور کیے ہوتے ہیں، کئیوں نے نہیں کیے ہوتے۔ لیکن اب اسی طرح ایکسیڈنٹ کے کیس میں بھی اگر کسی کوئی راہگیر چل رہا ہے اور کوئی نامعلوم شخص ڈرائیور اس کی گاڑی اوپر سے گزار دیتا ہے، یا ویسے ٹکر مار دیتا ہے جس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کو زخم پہنچ جاتے ہیں، تو ایف آئی آر درج کروا لی جاتی ہے، لیکن نامعلوم افراد کے خلاف، چونکہ پتہ تو نہیں ہوتا کہ کون شخص ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا اگر ہو گیا ویسے ہی چلتے پھرتے، تو نہیں پتہ ہوتا کہ کس شخص نے اس کو مارا۔ تو یہ تمام ان تمام حالات میں نہیں پتہ ہوتا کہ کون آپ کا ملزم ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی رہائش کہاں ہے۔ لیکن اس صورت میں آپ کا کام کیا ہے کہ جب بھی آپ نے ایف آئی آر درج کروانی ہے تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ایف آئی آر میں اس شخص کا حلیہ بتایا جائے۔ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ان دی ایف آئی آر اف دی نیم از ناٹ ناؤن دین اپیرنس، تو اپیرنس اس کی بتایا جائے، حلیہ کیا تھا، اس کا قد کتنا، اندازن قد کتنا تھا، اس کی ہائٹ کتنی تھی، اس کا جو ہے وہ کلر کتنا تھا، گندمی تھا، بلیک تھا، وائٹ تھا، موٹا تھا، پتلا تھا، داڑھی تھی، نہیں تھی، کپڑے کیسے تھے، اس کا جو ہے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، کور تھا، نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ بتائیں گے اس ایف آئی آر میں، کیونکہ ایف آئی آر کی بیس پر ہی آپ کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے گی۔ اور اگر ایف آئی آر میں آپ نے بالکل یہ لکھا کہ نامعلوم ملزمان میرے گھر پر آئے اور میں نے ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہوں، تو آگے چل کے آپ جب سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، چونکہ آپ نے اس کا حلیہ بھی نہیں بتایا ہوگا، آپ نے اس کو یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ اس نے کپڑے کس قسم کے پہنے تھے، کیا تھا، کوئی اس نے آپ نے اگر ایسی چیز نہیں بتائی تو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور جب آپ نامزد کریں گے ملزم کو تو وہ بھی آپ کے لیے اتنا ہیلپ فل ثابت نہیں ہوگا۔ تو جب آپ یہ چیز میچ کر دیں گے، آپ اس کا حلیہ وغیرہ بتا دیں گے، تو جب آپ اس کو بتا دیں گے پولیس آفیسر کو، جو بھی آپ کا تفتیشی ہے، کہ مجھے فلاں شخص نے بتا دیا ہے
مثال کے طور پر اگر محلے میں ڈکیتی ہوتی ہے تو محلے والے بعد میں بتا دیتے ہیں کہ فلاں شخص تھا جس نے آپ کے گھر میں ڈکیتی کی تھی، ہم نے اس کو آپ کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، اس کا حلیہ بھی یہ تھا، اس کا نام یہ تھا، اور وہ وہاں پہ رہائشی ہے۔ تو آپ نے ایک تو یہ بات بتانی، جب آپ نے FIR درج کریں ایک تو حلیہ بتا دینا ہے، اور جب آپ نے اس کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں یعنی تتمہ بیان میں جو FIR درج ہونے کے بعد آپ نے دینا ہے، جس میں نامزد کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ بتانا ہے پولیس کو کہ ہمیں اس شخص نے ہمیں بتایا، اس محلے دار نے بتایا، اس کا نام یہ ہے، اس محلے دار نے بتایا۔ ایک تو محلے دار کا بھی نام بتانا ہے اور پھر اس ملزم کا بھی نام بتانا ہے جس نے ڈکیتی کی تھی، یا اگر ایکسیڈنٹ کا کیس ہے تو کسی بھی طریقے سے آپ کو وہاں سے رائٹ لیفٹ سے گرد و نواز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا۔ لڑائی جھگڑے کا بھی کیس میں اسی طرح، تو آپ نے دونوں کے نام بتانے ہیں تاکہ جب آپ کا یہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو تو اس کی بھی کسی حد تک ویلیو ہو۔ ویسے یہ FIR کے متبادل نہیں ہوتا، لیکن جب ججمنٹ آتی ہے تو اس کو بھی کسی حد تک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی جب آپ نے نومینیٹ کیا ہوگا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں، تو آپ نے سورس آف انفارمیشن نہیں بتایا ہوگا، تو تب بھی یہ ایک ڈاؤٹ کریٹ کرے گا۔ آپ سمپل بتا دیتے ہیں جی کہ مجھے محلے والوں نے بتایا، محلے والا میں کون تھا، کس شخص نے بتایا، کب بتایا، کس طرح بتایا، وہ اس کو جانتا تھا کیسے، تو وہ تمام چیزیں اور اس کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروائیں پولیس کو جس محلے دار نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ اس کا یہ نام ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک تو FIR میں آپ نے کچھ لکھنا ہے اس کو حلیہ، دوسرا یہ کہ جب اپنے تتمہ بیان دینا ہے تو تب بھی آپ نے اس کو اپنی سورس آف انفارمیشن بھی بتانا ہے تاکہ وہ سمجھے، تاکہ جب اب اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے تو اس کا حلیہ اور اس کا جو ہے وہ تمام چیزیں کوریبوریٹ کریں آپس میں، تو آپ کا کیس کسی حد تک سٹرانگ ہو۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ FIR میں ہی ہر چیز لکھی جائے، اس کا نام بھی، لیکن نام نہیں معلوم ہوتا ان کیسز میں عموماً، تو بعد میں بھی اس کو نومینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اگر تو یہ نومینیٹ نہیں کرتے تو جب یہ بیل سٹیج آتا ہے یا جب ایکویٹل کا یا جو فائنل ڈیسیجن کا ٹائم آتا ہے کنوکشن کا، تو تب یہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اکیوز کو جاتا ہے، کیونکہ جج صاحب یہ لکھ سکتے ہیں اپنی ججمنٹ میں کہ ایک تو یہ کہ یہ نومینیٹ نہیں تھا FIR میں، اس کو بعد میں نومینیٹ کیا گیا ایک ڈیو ڈیلیبریشن سے، ڈیو کنسلٹیشن سے، ایک مدعی کی بدنیتی تھی، اس کو اس نے پھنسانا تھا اس مقدمے میں، اور دوسرا یہ کہ جب یہ اس کو نومینیٹ کیا گیا تو اس میں بھی اس مدعی نے سورس آف انفارمیشن نہیں بتایا، تو اس وجہ سے یہ کریٹ کرتا ہے پروزیکیوشن کے کیس کو، اور اس وجہ سے اس کا جو فائدہ ہے ملزم کو دیا جاتا ہے اور اس کو بری کیا جاتا ہے۔ تو یہ کافی سارے کیسز، کافی سارے اس میں پوائنٹس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو فائدہ ملزم کو ہو سکتا ہے اور اس کا جو نقصان ہے وہ کمپلیننٹ کو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کمپلیننٹ ایک پراپر طریقے سے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں تمام چیزیں ایڈ کر دے تو اس کا فائدہ اس کو کسی حد تک مل سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تمام چیزیں FIR میں ہی درج کی جائیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اگر اچھی لگے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔